اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیل کے ان حضرات کی تعریف کی ہے جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحیح راستے پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو بھی جا لگے، ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مذمت پچھلے حصے میں کی گئی ہے یا پچھلی آیات میں کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی عداوت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی عداوت ہے، بذات خود اس خاندان سے کوئی نفرت ہے، بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ انہی اہل کتاب میں وہ حضرات بھی ہیں جو ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھتے، اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ وہ کھلے دل سے حق بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لیسوا سواء، اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل کتاب امۃ، انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو صحیح راستے پر قائم ہے اور اللہ کی آیت تلاوت کرتی ہے آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ حضرات ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے خود تورات کی بشارتوں کے پیش نظر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا اور پہچان کر پھر اس کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے۔
تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، راتوں کو تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ پھر فرمایا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی جو وصف اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بیان فرمایا تھا وہ ان کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائیوں کی طرف یا نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے، اولئک من الصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ لہٰذا سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایسے مومن اور عبادت گزار اور تقوی شعار لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو بھلائی بھی کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حق کو اختیار کرتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس سے اعراض کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین کفروا، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی کثرت کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ چیز ان کو نہیں بچا سکتی اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، یہ مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ اگرچہ مال و دولت رکھنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا کے اندر اچھے کاموں میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہماری جان بچ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ہر عمل کا بدلہ انعام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن اگر ایمان کی بنیادی شرط ہی موجود نہیں ہے تو جو نیکیاں وہ کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں تو دے دیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا، لہذا ان کے خیراتی کاموں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک کھیتی کسی ہے، اور ان کے کفر کی مثال اس تیز آندھی کی ہے جس میں پالا ہو اور وہ اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر دے۔ جیسے ایک آدمی کوئی کھیتی اگائے اور اس کھیتی کو خوشنما بھی بنائے، لیکن سردی کا پالا ایسا آ پڑے کہ جس کی وجہ سے پوری کھیتی برباد ہو جائے، تو باوجود اس کے کہ وہ کھیتی ٹھیک طریقے سے اگائی گئی تھی، لیکن ایک دوسری مصیبت نے اس کو آ کر تباہ کر دیا۔ اسی طرح ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ بظاہر تو نیک ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن کفر کی تیز آندھی اس کو آخرت کے حساب سے تباہ کر ڈالتی ہے۔ البتہ دنیا کے اندر بے شک ان کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل، اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، ریح فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، ہوا ہو تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، ظلموا انفسہم،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، فَأَهْلَكَتْهُ، اور وہ تیز ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اعمال درست نہیں کیے، اپنی زندگی کو درست نہیں بنایا، اس کی وجہ سے ان کو اس تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔